وزیر خزانہ نے آج ایک بیان دیا ہے بڑا اہم، جس کے اوپر شہزاد اقبال صاحب آپ کا تجزیہ تبصرہ درکار ہے. سر، انہوں نے کہا ہے کہ جی کچھ فرمز، انٹرنیشنل فرمز ملک سے جا رہی ہیں، ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ٹیکس زیادہ ہے، انرجی کی قیمتیں زیادہ ہیں، تو یہ حقیقی مسائل ہیں. آپ کی اس کے اوپر رائے سر؟ بالکل ایک فیکچل بات ہے، اور میرے خیال سے اس کا اعتراف کرنا بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کیونکہ رائٹنگ از آن دا وال. ہم مسلسل کافی سالوں سے یہی کرتے ہوئے آئے ہیں کہ جب بھی ہمیں ٹیکس میں کلیکشن زیادہ کرنی ہوتی ہے تو ہم ٹیکس ریٹ ان لوگوں پہ ہی بڑھا دیتے ہیں، ان طبقات پہ ہی بڑھا دیتے ہیں جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے. اس کی سب سے بڑی مثال تو آپ کو پتا ہے سیلری کلاس ہے، جس میں اگر پچھلے 2 سالوں میں دیکھیں تو ان کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ جتنا ٹیکس ان سے وصول ہوتا ہے وہ تقریباً دگنا ہو گیا ہے. لیکن ہر دفعہ یہ بات کی جاتی ہے کہ نہیں، ہم ٹیکس بیس کو وائڈن کریں گے. اس حکومت میں بھی ان کی پالیسیز میں بھی یہی سنا تھا کہ ایگریکلچر ٹیکس بھی لگے گا، ریٹیل ہول سیلر ٹیکس پہ بھی لگے گا. لیکن جب بھی ان طبقات پہ ٹیکس لگانے کی بات ہوتی ہے، پتہ نہیں ریٹ آف دا اسٹیٹ کہاں چلی جاتی ہے. ویسے تو ہم ہارڈ اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں، لیکن جب ٹیکس وصولی کی بات ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ مشرف صاحب کا دور ہو، پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا 2013-14 والا ہو، یا اس وقت بھی ہو، ہم گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ریٹیلرز اور ہول سیلرز کے سامنے بھی. ان سے بھی ہم وہ ٹیکس نہیں اکٹھا کر پاتے جس ریٹ سے ہم نے کرنا چاہیے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے، اور ہم اس پہ کئی مرتبہ بات بھی کر چکے ہیں کہ ریشنلائزیشن کی ضرورت ہے. آپ سب سے ٹیکس اکٹھا کریں گے تو آٹومیٹکلی ٹیکس ریٹ نیچے ہوگا. اب اس میں ول آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. دوسرا، جہاں تک انرجی کرائسس ہے، تو ویسے تو نون لیگ کا حصہ نہیں تھے اورنگزیب صاحب پہلے سے، لیکن سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ 15-16 میں آپ نے کول بیس پلانٹس بھی لگائے، ایل این جی بیس پاور پلانٹس بھی لگائے، اور اوبویسلی جب آپ ایک پالیسی لے کر آتے وہ لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ آج پاور سیکٹر ایل این جی خریدنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے میرٹ آرڈر پہ بھی اوپر نہیں آتے، نہ ہمیں اس سے بجلی بنانے کی ضرورت ہے. تو اب پھر وہ ایل این جی پلانٹس جس پہ ہم اس سال تقریباً 3,000 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ دیں گے، اس کو کہاں لے کے جائیں ہم؟ کیونکہ وہ پاور پلانٹس پہ کیپیسٹی پیمنٹ تو آپ نے کرنی ہے، چاہے وہ چلیں یا نہ چلیں. اچھا، پھر آپ نے دیکھا 2022 میں سولر سسٹمز کے حوالے سے بڑی پروموشن کی شہباز شریف صاحب نے کہ سب سولر پہ لگائیں تاکہ لوگ سستی بجلی بنا سکیں. اب جب لوگوں نے سولر لگایا ہے، وہ سستی بجلی بنا رہے ہیں، تو کہہ رہے نہیں یہاں تو ہم نے ان کو بڑا زبردست لوکریٹو قسم کا ریٹرن دے دیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا، اب اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ جو پالیسیز بنتی ہیں انرجی پالیسیز، وہ فار دا ڈیکیڈز بنتی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 8 سے 9 سالوں میں ہم کئی مرتبہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایل این جی کی طرف جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں ایل این جی کی ضرورت نہیں ہے. سولر کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں سولر کو ڈسکریج کرنا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو ایشوز ہیں وہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے. اب اورنگزیب صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ سولوشنز کیا ہے اس کے، اور سولوشنز کی امپلیمنٹیشن کب تک ہوگی؟ ٹیکس میں بھی یہ ضروری ہے کہ آپ انفورسمنٹ کریں، بجائے اس کے کہ لوگوں پہ ٹیکس جو ہے مزید بڑھاتے رہیں. اوکے جی. محمد علی صاحب، پوچھا جا رہا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے سیکیورٹی نے کور کمانڈر پشاور کو ان کیمرہ بریفنگ کے لیے خط لکھا. اس پر موقف سامنے آ رہا ہے صوبائی اسمبلی یا صوبائی حکومت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کور کمانڈر سے براہ راست ان کیمرہ یا ادارہ جاتی بریفنگ کی درخواست کرے. آپ کی اس کے اوپر آئے؟ دیکھیں، اس میں بڑا مختصراً 2-3 حقیقی جو پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو فوج کا کوئی بھی افسر ہے وہ کسی بھی جگہ تعینات ہو سکتا ہے. وہ کور کمانڈر ہو سکتا ہے، وہ جی او سی ہو سکتا ہے کسی ڈویژن کا، وہ بریگیڈ کمانڈر ہو سکتا ہے. تو وہ کوئی صوبائی حکومت کے ماتحت نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو محکمہ دفاع سے کوئی بریفنگ چاہیے تو وہ محکمہ دفاع کو خط لکھ سکتے ہیں، اور وزارت دفاع کو خط لکھ سکتے ہیں کہ ان کو اس پہ بریفنگ چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ان کو مرکزی سطح پہ دہشت گردی کے حوالے سے جو اہم اجلاس ہیں ان میں کئی دفعہ مدعو بھی کیا گیا ہے، اور ان میں کئی دفعہ انہوں نے آنے سے معذوری بھی ظاہر کی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ریاست سے اور وفاقی حکومت سے انگیج کرنا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں چیز مانے ہے. وہ اسلام آباد جائیں، وہ وفاقی وزیر دفاع سے ملے، وہ وزیر اعظم سے ملے، ان کو اپنی پارٹی اور صوبائی حکومت کی جانب سے تعاون کا یقین دلائیں. تو مجھے پورا یقین ہے کہ وفاقی حکومت اور وزارت دفاع جو ہے ان کو ویلکم کرے گی. لیکن یہ ایک تحکمانہ رویہ کہ جناب چونکہ میرے صوبے کے اندر جو آرمی کا افسر پوسٹڈ ہے میں اس کو بلا لوں کہ آئیں جناب آ کے مجھے بریفنگ دیں، تو یہ مطلب غیر سنجیدہ سی بات ہے. جہاں تک حقائق کا معاملہ ہے تو میں آپ کے تفضل سے ناظرین کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کے ماتحت بھی کئی انٹیلیجنس ادارے کام کرتے ہیں. یہ صرف وفاقی ادارے نہیں ہوتے، اسپیشل برانچ بھی ہوتی
ہوتی ہے اس میں انٹیلیجنس بیورو کے اہلکار بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس پولیس کا ایک بہت منظم نظام ہوتا ہے, تو ان کو ڈیفینیٹلی ڈیلی بیسس پہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ان کے صوبے کی ہے ان کو بریفنگ ملتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ملک میں, ان کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, کہاں حملے ہو رہے ہیں, کون ملوث ہے. تو یہ وہ ایک سنجیدہ اور حقیقت پسندانہ اپروچ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور ریاست کے ساتھ تعاون کریں اور دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ وفاقی حکومت سے رابطہ کریں. تھینک یو جی محمد علی صاحب. آگے بڑھتے ہیں. محمد صاحب, بلاول بھٹو صاحب کے بیان سے متعلق آپ سے پوچھا جا رہا ہے. بلاول صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ صوبے میں کچھ قوتیں ہیں جو کہ صوبے کے اختیار یا وسائل پر اس بہانے ڈاکہ ڈالا چاہتی ہیں کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا, لیکن مقصد ان کا یہ ہے کہ اختیارات اسلام آباد کو دے دیے جائیں. بلاول بھٹو صاحب کیا ٹھیک بات کریں, وزن ہے ان کی بات؟ بلاول بھٹو پہلے کلیئرلی بات کریں نا, کچھ قوتوں سے کیا مراد ہے ان کی, اور صوبے میں کچھ قوتیں, یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے. ان کی مراد سیاسی قوتوں سے ہے یا غیر سیاسی قوتوں سے؟ کچھ قوتیں بس کہہ رہے ہیں, صوبے میں کچھ قوتیں نہیں کہہ رہے, کچھ قوتیں تو وہی تو پھر بلاول بھٹو کلیئرلی بتائیں نا کہ ان کی مراد وفاقی حکومت سے ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے ہے, کیونکہ وہ دونوں کے اتحادی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ یا تو اگر آپ صوبے کے یعنی آپ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, آپ بہت ہی بڑا بیان دے رہے ہیں, اور وہ کون سی قوتیں ہیں؟ اگر مسلم لیگ نون وزیر اعظم یا وفاقی حکومت ہے تو پھر آپ کہیں کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے, یہ چاہ رہی ہے, اور اگر یہ وفاقی حکومت کی طرف اشارہ نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے. اور اس حوالے سے بہت سی خبریں رہی ہیں, آتی رہی ہیں کہ 18ویں ترمیم میں بہت سے چیزیں جو ہے وہ واپس لینے میں انٹرسٹڈ ہے, وہ ہے, اور اس کو اب ان کے کہ جی وہ جو چیزیں ہیں وہ جو اختیارات دیے گئے تھے اس پہ صحیح معنوں میں, یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن بلاول بھٹو اس کی کولیشن کا حصہ ہیں, تو جو چیزیں ہیں یہ جیسے کل ہوا, آرڈیننس آ گیا, پھر وہ واپس ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, تو یہ باتیں جب اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں تو کیا ان پہ پریشر آ رہا ہے, اور اگر پریشر آ رہا ہے تو کس طرف سے آ رہا ہے؟ تو ابھی تک تو اسپیکولیٹو بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو, اسپیسیفک بات کھل کر بتائیں, اسپیسیفک بات کریں, کیونکہ اگر آپ کے 18ویں ترمیم کے اختیارات واپس لیے تو کہیں کھل کر بات کریں نا اس میں. تو اس چیز میں اس لیے کیونکہ یہ سیریس ایشوز ہیں, اس پر بہت بات ہوتی رہی ہے, اس کے اوپر مختلف اسپیکولیٹو اسٹوریز بھی آتی رہی ہیں, اس پہ بہت سے تجزیے بھی ہوتے رہے ہیں, اس پہ بہت سی خواہشات بھی ظاہر کی گئی ہیں حکومتوں کی طرف سے کہ جی 18ویں ترمیم جو ہے درست نہیں تھی اور اس میں بہت زیادہ جو ہے صوبوں کو دے دیا, کہ سب چیزیں ہیں ٹھیک ہے, لیکن کیا اگر وہ قوتیں یہ کرتی ہیں تو کیا کریں گے بلاول بھٹو؟ ٹھیک ہے, مطلب آپ بیسکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کی جو پوزیشن ہے اور جس عہدے پہ وہ بیٹھے ہیں ان کو چاہیے سب کچھ کھل کر پوزیشن بتائیں, بہت واضح پوزیشن لیں اور کھل کر سب کچھ کہیں. تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب. فخر درانی صاحب انتہائی مختصراً بتائیے گا, علی امین گنڈاپور صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیے جانے کے واضح دستاویزی ثبوت ہیں. کچھ دنوں پہلے ہم نے تجزیہ تبصرہ بھی کیا تھا, سہیل آفریدی اس کے بالکل برعکس بیان دے رہے تھے. یہ جو متضاد بیانات ہیں کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں پوری دہشت گردی کی جنگ پر؟ علینا, یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے پالیسی ہے یہ آج سے نہیں ہے. جب علی امین گنڈاپور خود وزیر اعلیٰ تھے تو وہ اس ٹائم وہ بھی اسی طرح کے بیانات دیتے تھے اور وفاق سے ہٹ کے بیانات دیتے تھے, اور وفاق سے ہٹ کے یہ کہتے تھے کہ وہ خود جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کریں گے اس حوالے سے. تو اب یہ سہیل آفریدی آئے ہیں علی امین گنڈاپور سے, کیونکہ کرسی چھین لی گئی ہے تو وہ اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں افغانستان کے حوالے سے شواہد ہیں. یہ تو دنیا کو معلوم ہے, صرف پاکستان کو نہیں معلوم, یو این کی رپورٹس دیکھ لیں, باقی اوورال دیکھ لیں, تو یہ سب کو معلوم ہے. اگر نہیں معلوم تو وہ صرف عمران خان اور ان کی جماعت کو نہیں معلوم, اور ان کی جو حکمران جماعت ہے پی ٹی آئی اس کو نہیں معلوم. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ڈیمیجنگ ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے اس ٹائم یہ پالیسی اپنائی جا رہی ہے, خاص طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے وفاق سے متصادم اور جو سیکیورٹی اداروں سے متصادم یہ جو پالیسی ہے یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا ہے وہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے. بہت شکریہ فخر درانی صاحب.